ملک میں افراتفری مچ گئی، ہزاروں لاکھوں لوگ باہر سڑکوں پر آ گئے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کیا اہم پیغام دیا، کرتے ہیں اس ولاگ میں بات۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ کل تمام وکلاء کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے جتنے بھی وکیل ہیں، کل ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو ملک میں حالات ہیں، جو اس قوم پر حالات ہیں، جو پاکستانی شدید پریشان ہیں، اس وجہ سے عمران خان صاحب بھی جیل میں بہت پریشان ہے۔ پاکستانیوں کے لیے عمران خان صاحب جیل میں بہت فکر مند ہے۔ اس کے علاوہ وکلاء کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معاشی استحکام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ ہو، اور آپ سب جانتے ہیں سیاسی استحکام تب ہوگا جب الیکشن ہوں گے، اور یہ جو حکومت ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، یہ الیکشن کی طرف آ ہی نہیں رہے بلکہ الیکشن کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر بھی دیا تھا الیکشن کا، لیکن الیکشن نہیں کروائے گے۔ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ عوام کا ذہن بدل جائے، لیکن عوام نے ایک ہی سوچی ہوئی ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804۔ عوام نے سوچا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر صورت عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا، میڈیا پہ یہ خبریں، میڈیا پہ یہ چہ مگوئیاں، میڈیا پہ یہ نشر کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، عمران خان صاحب ڈیل کر چکے ہیں، عمران خان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، جس کا جواب عمران خان نے دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں جیوں گا تو پاکستان میں جیوں گا، میں مروں گا تو پاکستان میں مروں گا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب بہت دفعہ یہ واضح پیغام دے چکے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر وہ جاتا ہے جس کی دوسرے ملک میں، بیرون ممالک میں پراپرٹی ہو، جائیداد ہو۔ میرا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، میرا جو کچھ ہے پاکستان میں ہے، اس وجہ سے میں پاکستان میں ہی رہوں گا، میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں ان پاکستانیوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جب تک مجھ میں ہمت ہے میں ڈٹا رہوں گا، اور عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج یہ جو پیغام دیا کہ میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، جیوں گا تو پاکستان میں جیوں گا، مروں گا تو پاکستان میں مروں گا، اس سے یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمت نہیں ہارنے والے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے، عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مر تو جائیں گے، 1000 سال اس سیل میں رہ لیں گے، لیکن غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہارنے والے۔ عمران خان صاحب وہ انسان نہیں ہے جو بہانہ لگا کر لندن چلے جائیں، جو پلیٹلیٹس اوپر ہو رہے ہیں، نیچے ہو رہے ہیں، یہ بہانہ لگا کر لندن چلے جائیں، لندن جا کے پارٹی چلائیں۔ عمران خان صاحب وہاں نہیں جانے والے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جئیں گے تو پاکستان میں جئیں گے، مریں گے تو پاکستان میں مریں گے۔ یہ پیغام عمران خان صاحب نے واضح دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ شہباز شریف اور اس کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں، اور جہاں پاکستانی قوم کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے، ملک کو لوٹ کر، ملک کو بدحال کر کے وہ باہر چلے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شہباز شریف صاحب سے جب لندن میں سوال کیا گیا کیا کہتے ہیں پاکستان میں جو حالات ہیں، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، میں باہر آیا ہوں۔ آپ سے کیوں نہ بات کریں پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان آپ آئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے، مہنگائی مکاؤ مارچ آپ نے کیے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، عوام کے لیے بہتری کریں گے، لیکن عوام کو بدحال کر کے، عوام کو پریشان کر کے، عوام پہ پٹرول کا بم گرا کے، عوام پہ بجلی کا بم گرا کے آپ باہر چلے گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال نہ کریں۔ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے کریں؟ آپ اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ ایک وہ بھائی جو پہلے ہی 3-4 سال سے لندن میں بھاگ چکے ہیں، مفرور اشتہاری ہیں، وہ پاکستان نہیں آئے۔ آپ نے ان کی گارنٹی دی تھی کہ آپ آئیں گے، آپ نے کہا تھا کہ ملک کو بہتر کریں گے، کپڑے بیچ کر آٹا سستا کریں گے۔ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔
آپ سے سوال کرنا ہے اور سوال کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا۔ آپ سب جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے سختی سے آرڈر دیا تھا کہ پرویز الہی کو گرفتار نہ کیا جائے، اور جس طرح پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا، ساری قوم نے، اوورسیز پاکستانیوں نے، پوری دنیا نے یہ دیکھا کس طرح پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود گرفتار کر کے لے کے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ پولیس کی ذمہ داری ہے پرویز الہی کو گھر تک پہنچانا، اور پولیس پرویز الہی کے ساتھ تھی، لیکن سول کپڑوں میں جو لوگ آئے، جس طرح پرویز الہی کو گرفتار کر کے لے کے گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو گرفتار کیا۔ اس طرح سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا۔ ایک طرف سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں، وہ الیکشن نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کو نااہل کر دیں، تمام کابینہ کو فارغ کر دیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا۔ اس طرح عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ فارن ریمیٹنس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی، اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، عمران خان صاحب پریشان ہیں، لیکن قوم کے لیے پریشان ہیں، پاکستانیوں کے لیے پریشان ہیں۔ عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ وہ جیل میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے عمران خان کے وکلاء کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ عمران خان صاحب جیل میں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کتابیں منگواتے ہیں، کتابیں پڑھنے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کا ٹائم گزرے، اور جب وکلاء عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب باہر کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، قوم کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جس طرح پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوا، جس طرح بجلی کی پرائسز میں اضافہ ہوا، اس وجہ سے عمران خان صاحب سخت پریشان ہیں۔ اب میں بات کروں گا جو ملک میں افراتفری مچ گئی ہے، ایک ایسی وادی، ایک ایسا علاقہ جو ایک امن کا گہوارہ تھا، جہاں لوگ جانا پسند کرتے تھے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کے ٹور کرتے تھے۔ گلگت بلتستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور آج گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں، گلگت بلتستان میں مذہبی تناظر کی صورت میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ دو فرقے کے باہر ہیں، اور یہ حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے اس فرقے بازی کی وجہ سے، اس کشیدگی کی وجہ سے جانیں جا سکتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں ٹورزم رک چکا ہے۔ گلگت بلتستان کے بازار جو کبھی رونق ہوا کرتے تھے، خوبصورت بازار، آج وہ بند پڑے ہیں، اور گلگت بلتستان کے ہزاروں لاکھوں لوگ باہر سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے نہیں پتا، لیکن ہمارے اداروں کو چاہیے ان حالات کو کنٹرول کریں۔ عمران خان کے دور حکومت میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس طرح کا واقعہ جراوالا میں ہوا، جس طرح کا واقعہ گلگت بلتستان میں ہوا۔ عمران خان کے دور میں سمریال سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا، میں بتاتا چلوں، 30 ملزمان کو عمر قید سنائی گئی تھی، اس طرح کا سخت ایکشن لیا گیا تھا، لیکن ابھی تک جراوالا واقعے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، اور ابھی تک جو گلگت بلتستان میں حالات خراب ہوئے ہیں، جس طرح ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں۔ ان حالات کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جانے نہ جا سکیں، تاکہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گا ملک بھر میں کل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی، ملک بھر، کل پورا پاکستان بند رہا، کل تمام بازار بند رہے، کل تمام سڑکیں بند رہی، اور لوگ یہ بتا رہے تھے کہ جس طرح بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا، جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اب وہ اپنی دکانیں نہیں کھول سکتے، اور اس وجہ سے کل ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی۔ تاجروں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں کمی کی جائے، جو ٹیکسز ہیں، جو ٹیکسز کی بھرمار ہے انہیں ختم کیا جائے، اس کے علاوہ پیٹرول پرائسز کو کم کیا جائے، لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا جو کام ہے وہ فیلڈ رپورٹنگ ہے، میں فیلڈ رپورٹنگ کے لیے بھی جاتا ہوں۔ میں کل ایک جگہ گیا تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک بابا جی سے بات کی جنہوں نے یہاں ایک کپڑا رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے بات کی تو انہوں نے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ وہ قمیض نہیں پھٹی ہوئی تھی،
وہ اس ملک کے حالات بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی مشکلات کو، اپنے عیب کو، اپنی عزت کو بچا رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے ایک کپڑا رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے بندے سے بات کی، وہ بھی رونے لگ گیا۔ میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی آنکھوں میں درد تھے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، وہ مجھ سے فریاد کرتی ہیں کہ بابا فروٹ لے کر آئیں، ہم نے فروٹ کھانا ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کے لیے فروٹ لے کر جا سکوں۔ اور وہ بندہ اتنا جوان بندہ تھا، وہ رونے لگ گیا۔ اس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔